تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، صبح کے بابرکت لمحات میں ایک بار پھر آپ کے لیے لے کر حاضر ہو چکے ہیں پروگرام ایک نئی صبح۔ اللہ تبارک و تعالی صبح مدینہ کے صدقے ہماری صبح بخیر فرمائے۔ صبح مدینہ اللہ پاک ہمیں بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ، علم دین کی باتیں کرنی ہیں۔ ہمارے ساتھ اول تاخیر آپ شریک رہیں گے انشاءاللہ، بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی الحمدللہ۔ درود پاک کی فضیلت بھی ہم آپ کو شروع میں بیان کرتے ہیں اور بہت سارے فضائل درود پاک کے بیان کرتے ہیں۔ القول البدیع کے حوالے سے ایک فضیلت میں آپ کو درود پاک کی بیان کرتا ہوں، چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی یوں تو بہت ساری برکتیں ہیں، لیکن درود پاک جو ہے الحمدللہ یہ قرب مصطفیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیکی، نبی پاک کا قرب پانے کا بھی ایک بڑا پیارا ذریعہ ہے۔ ایک فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک دن ایک شخص آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے کہ جس کو نبی پاک نے اپنے قریب بٹھایا اور صحابہ کرام کے جو سردار ہیں صدیق اکبر، ان کے درمیان ان کو بٹھایا۔ یقیناً کوئی اس کا ایسا اچھا کام ہوگا، کوئی اچھی اس کی صفت ہوگی جس وجہ سے نبی پاک نے اس کو اپنا قرب عطا کیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ کس طرح پڑھتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ درود پاک ہمارے ہفتہ وار اجتماع کے اندر بھی الحمدللہ جو کثرت جو الحمدللہ کنٹینیو آتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی ہفتہ وار اجتماع کے اندر، وہ بھی درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہوں گے۔ تو درود پاک پڑھتے رہنا الحمدللہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا بھی بڑا ہی پیارا ذریعہ ہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم بھی پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر خوب خوب درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر پروگرام کے شروع میں میرے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین الحمدللہ ہمارے پروگرام کے اندر کچھ گیسٹ ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں جو آپ سے کسی ایک ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دونوں جانب الحمدللہ دو ہمارے مبلغین موجود ہیں جو آپ سے آج کے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب جو تشریف فرما ہیں ہمارے مظفر بھائی، ماشاءاللہ روز ہی پروگرام میں جلوہ گر ہوتے ہیں، آج پھر کرم فرمایا۔ مظفر بھائی سے انشاءاللہ بہت ساری گفتگو کرنی ہے، اور میرے دل کی جانب آپ دیکھ سکتے ہیں عارف بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ عارف بھائی کو ویلکم، خوش آمدید، مرحبا کہوں گا انشاءاللہ۔ عارف بھائی سے بھی ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ گفتگو سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد یقیناً یہی ہوتا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہمارے FGN چینل کے جو ویورز ہیں، جو ناظرین ہیں، ان تک گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ علم دین کی باتیں پہنچتی رہیں۔ جو گھر کی خواتین ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، وہ بھی گھر بیٹھ کر اپنے کام کاج بھی کرتی رہیں، ساتھ ساتھ جو ہے علم دین بھی حاصل کرتی رہیں۔ اور صبح کا وقت عام طور پر اس وقت میں زیادہ گھروں کے اندر اتنے کام بھی نہیں ہوتے ہیں، چھوٹا موٹا کوئی ناشتہ بنانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر مختلف شہروں کے حساب سے مختلف روٹین ہوتی ہے۔ گاؤں وغیرہ کے اندر تو بلکہ وہ ناشتہ کر کے فارغ بھی ہو چکے ہوتے ہیں، لوگ کھیتوں کے اندر بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن شہروں کی اگر بات کروں، بالخصوص ممبئی کی بات کروں، تو شاید یہاں تو صبح ہی 10-11 بجے سے ہوتی ہے۔ تو اپنا اپنا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جتنا جلدی ہو نا وہ صبح اٹھ جائے بندہ، آلسی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو اور غفلت وغیرہ کا معاملہ نہ ہو، بلکہ کوشش کریں فجر میں اٹھے بندہ تو فجر میں اٹھنے کے بعد پھر نہ سوئے تو اچھا ہے، تاکہ وہ اپنے کاموں کو اچھے انداز سے کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام کے اندر ایک سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کو شامل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک تلاوت قرآن کریم کا ذوق شوق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس کی برکتیں اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی، اپنی نجات کے لیے بھی، گھر بار کی جو ہے تو خوشحالی کے لیے بھی، برکت کے لیے بھی جو ہے تلاوت قرآن بہت ہی الحمدللہ مجرب ہے۔ گھر بار کی بالخصوص اگر بات کریں خیر و برکت کے لیے، کاروبار کی برکت کے لیے تلاوت قرآن کریم کا ہونا، تجربے سے کئی لوگوں کے ہو سکتا ہے کہ یہ بات شاہد ہے، تجربے سے ثابت ہے کہ الحمدللہ جس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، گھروں میں الحمدللہ اتفاق بھی رہتا ہے، گھروں کے اندر ناچاقیہ بھی کم سے کم ہوتی یا پھر ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کریم پڑھنا ہے تو درست مخارج کے ساتھ۔ ایک تعداد وہ بھی ہے جو قرآن کریم ماشاءاللہ پڑھتی تو ہے، گھروں کے اندر قرآن کریم پڑھنے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ درست مخارج کے ساتھ اور قرآن کریم کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح سے نہیں پڑھتے ہیں، تو جو اس کے فوائد ملنے چاہیے، جو اس کی برکتیں ہمیں ملنے چاہیے، جو ہم ایک امید لگائے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ دنیاوی جو فوائد ہمیں ملنے چاہیے، گھر میں خیر و برکت کا ہونا، دکان کا خیر و برکت کے ساتھ چلنا، اچھے جو ہے نا وہ گھر کے اندر خوشحالی کا ہونا، یہ ساری یقیناً قرآن کریم کی برکتیں ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم کو اگر صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو یہ برکتیں ملیں گی، اور غلط اگر پڑھتے ہیں تو الٹا وبال بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے جو ایک روایت بڑی مشہور مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب بتائیے قرآن کریم ہی اگر لعنت کرے گا، اس کی صورت کیا ہے کہ آپ قرآن کریم کو اگر غلط پڑھیں تو قرآن کریم الٹا لعنت کرتا ہے۔ تو قرآن کریم ہی اگر ہمارے لیے بد دعا کر دے تو پھر بندہ کیسے بچ سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے انداز سے تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام میں ایک انشاءاللہ کلام بھی شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ سے کچھ گفتگو بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے۔ ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے۔ ان کے کی بات نہ پوچھو۔ عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت۔ اس سے بڑھ کر دستے طلب میں، اس سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے بھی کوئی سوغات نہ پوچھو۔ اس سے بڑھ کر طلب میں ہے بھی کوئی سوغات نہ پوچھو۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت۔ میں تو برا ہوں لیکن میری، میں تو برا ہوں، ہاں میں تو برا ہوں، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ
پوچھو میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے نہ پوچھو میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو تاج شفاعت سر پر پہ ہے حشر کا دولہا آ پہنچا ہے تاج شفاعت سر پر پہ ہے حشر کا دولہا آ پہنچا ہے آنکھیں کھولو غور سے دیکھو آنکھیں کھولو غور سے دیکھو کس کی ہے بارات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو اور خالد میں صرف اتنا کہوں گا کہ جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو سبحان اللہ کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات کی ان کی عطاؤں کی منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے سبحان اللہ اور منگتے خالی ہاتھ لوٹتے بھی کیسے جب ان کا رب ان سے ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوب جو سائل تمہارے پاس آ رہا ہے منگتا آ رہا ہے اس کو جھڑکے نہیں سبحان اللہ جب رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور سائل کو منگتا کو جھڑکے نہیں دیجئے عطا فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو عطا فرماتے خود ہی فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی او کما قال کہ میں تقسیم کرتا ہوں اللہ پاک عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ سے میں تقسیم مخلوق میں فرماتا ہوں تو یقیناً ہم بھی اسی آسرے پر ہیں اسی امید پر ہیں کہ آقا ہم پر بھی کرم فرمائیں گے ہمیں بھی
سوغات عطا فرمائیں گے، اپنے در پر حاضری بھی عطا فرمائیں گے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کامیاب بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ علی بھائی وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، سبحان اللہ، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، یہاں عرض کیا اور وہاں سے جو ہے خیرات مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ نا مفتی مولانا حسن رضا خان صاحب کا شاید شعر ہے نا وہ، اسی طرح اسی کچھ مفہوم کا ہے ماشاءاللہ، بڑا پیارا وہ شعر ابھی اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ تو یوں الحمدللہ یعنی اگر دیکھیں تو نبی پاک کی عطاؤں کی تو کچھ ایسی بات ہے کہ بندہ اگر مانگنے پر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا فرماتے ہیں، اور وہ بھی ہے نا کہ بن مانگے دیا قربان میں ان کی بخشش یہ مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ یہ نبی پاک کی اگر عطاؤں کی بات کریں تو پروگرام ہمارا اسی میں الحمدللہ تمام ہو جائے گا۔ نبی پاک کی کیا شان ہے، نبی پاک کے کس کس اوصاف کی بات کریں، کس کس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کی بات کریں، الحمدللہ ایک ایک خوبی ایسی ہے کہ یقین مانیے ناظرین کہ ہمارے بزرگان دین نے، علماء کرام نے، مصنفین نے نبی پاک کے ایک وصف کو بیان کرتے ہوئے کتابیں لکھ دیں، کئی جلدیں تیار کر دیں، اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آقا ہم تو لکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کی شان کو جتنا ہو سکے بیان کر سکیں، لیکن ایک وصف آپ کا بیان کرنے جا رہے تھے، کتابیں بھر گئی ہیں، اب کتنا لکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، میرے آقا جس قدر آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے وہ ادا ہم کر ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ جن کا ہے وہ آپ ہی کی ذات ہے۔ پوری زندگیاں تمام اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ایک چیپٹر مکمل نہیں ہو پایا۔ سبحان اللہ، پوری زندگی کون کس طرح بیان کرے گا، نبی پاک کی ایک وصف بیان کرنے والے جو ہے وہ اس کو بیان نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے عظیم محبوب عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اسی طرح نبی پاک کی ثنا خوانی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو FGN چینل کے ناظرین الحمدللہ بڑے دلچسپ گفتگو الحمدللہ شروع میں ہماری ہو گئی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو دلچسپی بھی نصیب ہوئی ہوگی اور بڑا مزہ بھی آیا ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں ٹاپک کی جانب۔ آج کا جو ٹاپک ہے الحمدللہ، چونکہ یہ مبارک مہینہ جو ہے ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور بالکل اینڈنگ سمجھیے کہ یہ ہے، اور قریب ہم سے رخصت شاید 29 آج تاریخ ہے، 29 تاریخ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج چاند نظر آ جائے یا کل چاند نظر آ جائے، تو یہ مہینہ ہم سے بالکل اختتام کی جانب ہے۔ اس مہینے کے اندر الحمدللہ ایک عظیم واقعہ جو رونما ہوا، جو الحمدللہ عاشقان رسول جس کو جانتے بھی ہیں، ہر سال اس کو سنتے بھی ہیں، وہ ہے معراج شریف کا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروانے کے لیے اپنے پاس بلایا، اور الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام نے جی بھر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل کیا۔ اچھا آپ دیکھیں نا، بڑی دلچسپ بات ہے، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، اور کلام کرنے کے بعد آپ کی ایک دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ اب ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام تو آپ کیا کرتے تھے، چونکہ آپ کا لقب بھی کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام تو کیا کرتے تھے، کئی مرتبہ ہم کلامی کا شرف حاصل بھی ہوا، لیکن ایک مرتبہ دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی اور عرض کیا ربی ارینی، میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ نے اصرار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک تجلی کوہ طور پر ڈالی۔ اس سے ہوا کیا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی اس طور پہاڑ پر ڈالی تو وہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے، یعنی بے ہوش آپ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ دیکھیں میرے FGN چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب عرض کی کہ اپنا دیدار کرا، نہ دیکھ سکے، اور ایک طرف دیکھیں معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کے ذریعے اپنے حبیب کو طلب فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کو بلا کر لایا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک عظیم سفر ہے،
اور بڑا ہی پیارا سفر ہے. ہر سال یہ سفر ہم سنتے بھی رہتے ہیں, لیکن آج ہم کوشش کریں گے آج کے پروگرام کے اندر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی اس رات میں جو مشاہدات کیے, کیا کیا آپ نے اس رات دیکھا. یقیناً رب کا دیدار تو کیا, اس کو تو انکار ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی. جنت میں بھی آپ تشریف لے کے گئے, جنت کی آپ نے بہت ساری نعمتیں دیکھی. جہنم کی طرف بھی نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے گئے. جہنم میں جو عذابات ہو رہے تھے, جو معاملات ہو رہے تھے, نبی پاک علیہ السلام کو وہ کچھ بھی دکھایا گیا. تو انشاءاللہ اس کی طرف بڑھیں گے. ابتداءً میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے مظفر بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شب معراج کے تعلق سے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے سبحان اللہ کہ حد ادراک سے بالا ہے معراج شہ بطحا. سبحان اللہ سبحان یعنی عقلوں میں آنے والی چیز نہیں ہے, اتنی آگے کی چیز ہے یہ. حد ادراک سے بالا ہے معراج شہ بطحا, مگر اس کی صداقت اہل ایمان کے یقین پر ہے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ ایسا عظیم الشان معجزہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عقل سے اگر ہم دیکھیں کہ ایک ہی رات کے کچھ حصے میں معمولی سے مطلب وقت کے اندر اتنا دور ٹریول کرنا, سبحان اللہ. یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, آج کے زمانے میں تو ایروپلین موجود ہے, تیز رفتار طیارے جیٹ وغیرہ موجود ہے, راکٹ موجود ہے. آج خلا میں جانے کے لیے بہت تیز رفتار جو ہے سیارے, تیز رفتار جو ہے سواریاں, اس کو انسان ایجاد کر چکا ہے, اور سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کی اسپیڈ سے جو ہے نا بڑھنے والی چیزیں موجود ہیں. لیکن پرانے زمانے میں سفر اونٹوں پر, گھوڑے پر آہستہ آہستہ طے ہوتا تھا, دنوں لگ جاتے تھے. لیکن اس زمانے میں سب سے پہلے جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر, پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر, پھر ہر آسمان کی موٹائی جو ہے 500 سال کے برابر, پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ بھی 500 سال کے برابر, 7 آسمانوں کی سیر, سدرۃ المنتہا, پھر اس سے آگے کہاں کہاں ہمارے آقا گئے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور اللہ کے بتائے سے اور جنہوں نے سفر کیا وہ جانتے ہیں. تو یہ اتنا ٹائم ٹریول ہو رہا ہے, اتنا مطلب اتنی دوری. اچھا جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو جہنم کو تخلیف فرما دیا, لیکن جنت و جہنم میں داخلہ کب ہوگا؟ قیامت کے بعد, حساب کتاب کے بعد لوگ جائیں گے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے, آج سائنسدانوں کے نزدیک جو ہے نا ایک نظریہ پایا جا رہا ہے, ٹائم ٹریول کہا جاتا ہے اسے. ٹائم ٹریول کے بندہ آج جی رہا ہے, آج کے زمانے میں ہے, کسی ذریعے سے, کسی مینز کے ذریعے, کسی ڈیوائس کے ذریعے. بعض لوگ اس پہ کوشش بھی کر رہے ہیں, اور ایک فکشن میں ایک نام دیا گیا اس کو خیالی, ٹائم مشین بنانا. سائنسدان تقریباً 3 صدیوں سے اس پر کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ ممکن ہو انسان میں, کہ آج انسان جو جس دور میں سانس لے رہا ہے, زندگی گزار رہا ہے, کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ پچھلے دور میں چلا جائے, ٹائم میں ٹریول کر کے. جیسے آج سن 2025 چل رہا ہے, تو یہ 1925 میں یا 1825 میں, 1725 میں 200-300 سال پیچھے جا سکتا ہے کیا؟ پیچھے جا کر اس وقت کے بادشاہوں کے دور میں, اس وقت کی جو سرزمین تھی, اس وقت کے لوگوں سے ملاقات کرے, یا فیوچر میں ٹریول کرے. آج 2025 چل رہا ہے, تو 2050 میں, 2100 میں, 50 سال بعد, 100 سال بعد, 200 سال بعد دنیا کیسی ہوگی, اس میں رہنے والے لوگ کیسے ہوں گے, کتنے ڈیولپ ہو جائیں گے. کاش اس طریقے سے کوئی ذریعہ بن جائے. اور اس پر مطلب لوگوں نے کہانیاں بھی اس پر وہ کی ہیں. ایک کانسیپٹ چلتا ہے, یوں سمجھے کہ تھیری تو آلموسٹ بنا ہے, تھیری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں اس کو. جی. اور تھیری یہ ابھی ایم ایس سی میں ہمارا جو پارٹ 2 تھا, ایم ایس سی پارٹ 2 میں, جی, چونکہ ظاہر ہے فزکس ہی سبجیکٹ ہے میرا, جی, تو تھیری تو اس کی انہوں نے پیپر پہ نکال بھی لی ہے, کچھ اس کے فارمولاز بھی بنا لیے ہیں. بٹ اب تھیری آف ریلیٹیوٹی میں بھی بہت ساری باتیں نکل رہی ہیں, اور اس کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے. پھر پارٹیکل کا ٹریول, کہ بھائی ایک پارٹیکل ہے تو پارٹیکل کی انرجی تو ٹریول کر سکتی ہے, اور پارٹیکل کتنا ٹریول کر سکتا ہے. پھر وہ پارٹیکل کا جو ہے نا فریکشن آف سیکنڈز, یعنی اس پارٹیکل کے کئی حصے کرنے کے بعد اس کا ایک سیکنڈ وہ کتنا ٹائم لیتا ہے, اور وہ کس طرح سے ٹریول کیا جا رہا ہے. یعنی کوانٹم میکینکس میں تو بہت ساری چیزیں امیجینیشن کے ساتھ تو پاسبل کرنے کی کوشش ہے, لیکن جب بات آتی ہے کہ کیا یہ یعنی ریئلی پاسبل ہے, تو پھر یہاں پر آ جاتا ہے کہ کیسے پاسبل ہوگا, کیا ہوگا. تو اور دیگر معاملہ یہ بھی ہوتا ہے, اگر بندہ اگر ممکن بھی ہوا کسی کو ٹریول کرنا,
اور وہ ٹریول کر کے کسی دور میں چلا گیا تو کیا واپس وہ اپنے دور میں بھی واپس آ پائے گا یا پھر وہ اسی دور میں رہ جائے گا, یا فیوچر میں چلا گیا تو اب اس کی وہاں تھیوری سے کو آ کہتے پائے ہیں گا. پرٹیبیوشن تھیوری. جی, اس تھیوری کو کہتے ہیں پرٹیبیوشن تھیوری کہ اگر ازمپشن کیا جائے کہ ایک پارٹیکل کسی جگہ سے ٹریول کر کے کہیں پہنچا, کوئی شے ہوگی وہ کہیں سے ٹریول کر کے کہیں پہنچا, تو وہاں پہنچنے کے بعد اگر وہ واپس آ جاتا ہے تو اس کا پرٹب ہونا یعنی اس کا لوٹنا ہی ثابت ہوگا, لیکن اب تک پارٹیکل بھی گیا تو لوٹا نہیں. جی, یعنی اب تک جو سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ اگر کوئی پارٹیکل بھی یعنی وہ جو کہ غیر جاندار ہیں, کوئی ایلیمنٹ ہوگا, الیکٹران ہوگا, پروٹون ہوگا, نیوٹران ہوگا یا کوئی اور نیوکلیونس ہوگا, وہ ٹریول کر کے چلا گیا واپس تو وہ لوٹے گا, اس کی وہ بالکل یعنی اس کی انرجی ختم ہو جائے گی, وہ ٹریولنگ میں ہی اس کی انرجی اتنی ختم ہو جائے گی کہ اس کے واپس لوٹنا تو پاسبل ہی نہیں ہے. یہ ٹائم تھیوری ہو یا ریلیٹیوٹی ہو, اس میں تو یہ پاسبل ہے. اب اسی پس منظر میں ناظرین بھی غور کرے کہ ایک ابھی سائنسدان سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں لیکن کامیابی کچھ نہیں ملی. اپنے وقت سے جو ہے نا 1 منٹ بھی آگے 1 منٹ بھی پیچھے, 5 منٹ آگے 5 منٹ پیچھے جانے میں بھی کامیابی ان کو نہیں ملی. لیکن قربان جائیے, مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ جو واقعات شب معراج میں ہمارے آقا نے ملاحظہ فرمائے یہ ابھی واقع نہیں ہوئے. آپ نے کسی کو جنت میں دیکھا, آپ کے سامنے جہنم کے عذابات بتائے گئے کہ فلاں فلاں لوگوں کو یہ عذاب ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے ابھی جنت میں اور جہنم میں داخلے نہیں ہوئے, اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. جب حساب کتاب ہوگا قیامت کے بعد جو ہے یہ سلسلہ ہوگا, اور جنت کا دروازہ بھی مالک جنت مالک کوثر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے. ابھی تو جنت کا دروازہ بھی بند ہے, آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ملاحظہ فرمایا, بعض صحابہ کرام کو دیکھا, بعض صحابیات کو دیکھا کہ ان کے جنت میں محل ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے محل کا پتہ لگا, وہاں کسی کو ملاحظہ فرمایا. تو یہ سارے حضرات تو مکہ مکرمہ میں ابھی زندگی جی رہے, وہ اس وقت باقاعدہ حیات تھے, اس وقت ان کی ظاہری زندگیاں وہاں زمین پر جاری تھی, اور ہمارے آقا شب معراج میں تشریف لے جا کے ان کا فیوچر دیکھ رہے ہیں. ان کے فیوچر میں جب یہ کہاں ہوں گے اور کس حال میں ہوں گے, ہمارے آقا ٹریول کر کے معراج کا سفر طے کر کے وہاں ان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو فیوچر میں آپ کا تشریف بھی لے جانا اور پھر واپس اپنی دنیا میں آنا, ایک ایسا کمال کا معجزہ ہے. کمال آپ دیکھیں نا کہ وہ جو گئے بھی ہے نا, تو ایسا نہیں کہ اس میں کئی سالوں لگے نا. فیوچر میں اگر کئی بندہ گیا ہے, یعنی وہ جو معاملات ہے جو فیوچر میں ہونے والے ہیں, روبی 200 سال 500 سال بعد نہیں, ہزاروں سال کے بعد, ہزاروں سال, کتنے سال بعد ابھی سینکڑوں سال جو ہے جب تک دنیا جو ہے قائم رہے گی, جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا, قیامت آنے تک پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں سال باقی ہے. پھر قیامت کے ایک دن کو نا 50,000 سال کے برابر بتایا گیا کہ اس کا حساب نکال کر بتایا گیا کہ تقریباً وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اس کے بعد جنتیوں جو ہے جنت میں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے, اور پھر ایک سزا, ایک اور بڑا لمبا عرصہ گزرے گا, یہاں تک کہ جہنم میں جو گناہگار مسلمان داخل ہوئے ہوں گے ان کو بھی سب کو نکال لیا جائے گا, اور اب جہنم میں بس جو ایمان نہیں لائے صرف وہی رہیں گے. تو اب پھر موت کو بھی موت آ جائے گی, ہمیشہ کی لمبی زندگی. تو ایسی زندگی اور مطلب اس کا جو معاملہ ہے اس کو ہمارے آقا نے جو ہے نا پہلے ہی ملاحظہ فرمایا. کیا شان ہے میرے آقا کی, سبحان اللہ. اور آج تقریباً جو ہے نا 1441 یا 42 سال گزر چکے, کیونکہ جو شب معراج, یہ معراج کا واقعہ ہے, یہ تقریباً ہجرت فرمانے کا جو واقعہ اس سے 4 یا 5 سال پہلے ہوا تھا. یعنی آج 1446 سنہ ہجری چل رہا ہے, تو تقریباً 1441 یا 1442 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا. اور اس وقت ہمارے آقا نے جو ہے کہ قیامت کے بعد کیا ہوگا, کون کہاں ہوگا, کیا کیا معاملات ہوں گے, جنت میں کون ہوگا, اسی طرح جہنم کے بھی جو ہے نا مناظر آپ کو دکھائے گئے. تو آج لوگوں کے لیے تو اتنا بھی پاسبل نہیں ہو سکا, تو 1 منٹ اپنے وقت سے آگے, یہ کہا جاتا ہے نا, بلکہ لوگ جنرلی ایک گفتگو کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نا کوئی ریورس کا بٹن نہیں ہے. جس طرح آج ہم کوئی اگر ویڈیو کسی چیز پر دیکھتے ہیں, کوئی کلپ وغیرہ دیکھتے ہیں, موبائل کے اندر دیکھتے ہیں یا پھر اس طرح کی اور بھی کوئی ڈیوائس کے اندر, تو وہ اگر وہ سیو ویڈیو ہے, ہمارا جو FGN چینل الحمدللہ 12 گھنٹے کی لائیو اسٹریمنگ کے ساتھ چلتا ہے, اس میں بھی بندہ جیسے ابھی کسی نے نہیں دیکھ پایا 12-1 بجے بھی اگر وہ دیکھنا چاہے گا تو وہ بیک کر کے ریورس کر کے وہ واپس پیچھے آ سکتا ہے اور یہاں اس کو دیکھ سکتا ہے. تو یہ ڈیوائسز کے ذریعے تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن اپنی زندگی میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ریورس کا بٹن نہیں ہے. جیسے کوئی حادثہ ہونے والا 1-2 منٹ بعد, واقعی وہ حادثہ ہو گیا, کوئی پہلے دیکھ لے, یا اگر حادثہ ہو گیا ہے تو اپنی زندگی کو ریورس کر کے واپس آ جائے اور اس حادثے سے بچ جائے,
ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اختیارات عطا فرمائے. آپ نے وہاں اچھا وہاں صرف موجود صرف دیکھ نہیں رہے ہوں, ان کے ساتھ جو ہے نا گفتگو بھی فرمانا, آوازیں بھی سننا, اور اپنے بنفس نفیس آپ وہاں پر موجود ہیں. ایسا نہیں کہ خالی دور سے آپ کو دکھایا جا رہا ہے, خود ان کے درمیان جانا اور وہاں سے واپس آنا, کتنا بڑا معجزہ ہے. کتنے سارے, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک سفر ہے, اس ایک سفر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی کہ ہم اگر اس میں ایک ایک چیز پر کلام کریں, یقین مانیے کہ ہمیں بہت سارا وقت چاہیے ہوگا. اگر اس کو ہم منطقی انداز میں سمجھنا چاہیں, اپنے ذہن کے اعتبار سے سمجھنا چاہیں, اور دیگر ذرائع سے اگر اس کو ہم سمجھیں, تو یقیناً یہ سفر یعنی اس دور میں کہ جب اتنی ٹیکنالوجی بھی جو سمجھیے کہ نہیں تھی, اس طرح کے معاملات بھی نہیں تھے, اس طرح کے راکٹ نہیں ہوا کرتے تھے کہ بندہ ایک راکٹ چھوڑا بھئی وہ چاند پہ پہنچ گئے, اتنے آگے پہنچ گئے, نہیں, اس طرح کا کوئی معاملہ بھی نہیں تھا نا. پھر بھی آپ دیکھیں چاند بھی نہیں, چاند سے بھی کئی گنا آگے پہلا آسمان آتا ہے, پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہے, اتنا زمین سے آسمان کے فاصلہ, پھر دوسرے سے تیسرے آسمان کے درمیان بھی اتنا فاصلہ, ہر آسمان کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ ہے. اس پر پہنچنا, پھر ساتوں آسمان کے بعد پھر مزید میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش تک بھی پہنچے, عرش اعظم سے آگے پہنچے, سدرۃ المنتہا پہنچے, اور آگے جو ہے نا وہ لامکان تک پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی آپ نے کرنے کی سعادت حاصل کی. تو میں چاہوں گا کہ ایسٹرونومی جو ہے وہ اب گرو کر رہا ہے. ایسٹرونومی بیسیکلی یہی علم فلکیات جو ہم جو کہتے ہیں, ایسٹرونومی آج بھی گرو کر رہا ہے نا علی بھائی. تو آج بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ امیجینیشن پر ہی ڈیپینڈ ہے. یعنی جیسے کچھ سالوں پہلے جو ہے وہ ایک جو ہم لامکا کہتے ہیں, تو یہاں ایسٹرونومی میں اب یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, یہ بھی جو ہے ایک طرح سے امیجینیشن ہے, ابھی بھی ازمپشن کی ہی دنیا ہے. کلیریفیکیشن کا ہی نہیں کہ ہم نے جو ڈھونڈ لیا, ہم نے جو لے کہ یہ کنفرم ایسا ہی ہے. اب اس میں بھی جو سائنٹسٹ حضرات ہیں ان کے آپس میں جو ہے وہ ایکسچینج آف تھاٹس ہوتی ہیں, یہ آپس میں ڈسکس ہی کر رہے ہیں. فائنلائزیشن کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے, ابھی بھی یہ ڈسکس ہی کر رہے ہیں کہ یہ جیسے بلیک ہول کی امیج ملی, تو اس پر بھی ابھی ایک دوسرے کے آپس میں اختلافات, ایک دوسرے کے آپس میں کلام جاری ہے. پھر وہ لامکا بھی وہ ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہیں, بہت سارے سٹارز, پولار سٹار کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہیں. پھر جیسے راکٹ لانچر کا, تو اسی طرح سے اور بھی دوسرے اسپیس وہیکل ہوتے ہیں. اسپیس وہیکل جو ہوتے ہیں یہ خلا میں ٹریول کرتے ہیں, اور جس کو لائٹ کی سپیڈ سے 3×10⁸ میٹر پر سیکنڈ, یہ بیسیکلی لائٹ کی سپیڈ ہوتی ہے, جس سے یعنی سب سے تیز تو لائٹ ہی ٹریول کرتی ہے. تو لائٹ کی سپیڈ کے بالکل قریب یا اس کے آس پاس والی سپیڈ کے میجرمنٹ کے حساب سے جو ہے وہ آلات بنائے جاتے ہیں. یا جو بالکل جو ایروپلین میں ٹریول کرتے ہیں تو بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ٹریول جو 3 دن کا ہے وہ ٹرین کے ذریعے سے 3 گھنٹے میں پاسبل ہے. چلو یہ ٹریول تو ہے, لیکن اتنی ساری چیزیں یہ آج اویلیبل ہیں, اور اتنی اویلیبل ہونے کے بعد نمبر آف گلیچز ہیں, اور وہ دور تو یقیناً معجزہ ہے. یہ ایسی چیز جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے ہماری عقلوں میں, وہ ریالٹی میں تو ایگزسٹ کرتا ہے, وہ ریالٹی میں ہوا, لیکن وہ میری سوچ میں, میرے اپنی تخیلات میں, یا ایک بیسک ہیومن کے یعنی وہ ایگزسٹ نہیں کر پا, وہ سوچ ہی نہیں پا رہا کہ ہاؤ اٹ از پاسبل. بلکہ یہ اتنا سفر جس کا بیان کیا گیا نا, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, صرف اتنے ہی سفر کو لیا جائے تو یہ اس زمانے کے لیے حیران کن ہے. بالکل ایسے کہ یہاں کہاں عرب کی سرزمین, کہاں بیت المقدس, اتنی دور کا ٹریول کرنا کہ مہینوں لگتے ہیں, ہفتوں لگتے ہیں, اور رات کے ایک حصے میں ہمارے آقا بیان فرما رہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس میں ارشاد فرما کر اپنی ذات کی طرف نسبت فرما کر سارے شکوک و شبہات ختم کر دی کہ تم شک و شبہ میں کیوں ہو, لے جانے والی وہ ذات ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ بے شک وہ خود نہیں کہ اللہ ان کو لے گیا. سبحان الذی اسریٰ, پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. آگے کے سفر تو اور بہت بڑے, لیکن اتنا ہی سفر اس زمانے کے لیے لوگوں کے لیے حیران کن تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہوا. یعنی ایک حصہ اگر ڈسکس کرنے جائیں تو وہ بیسک جو آج کی ماڈرن فزکس ہے یا آج کی ماڈرن ایسٹرونومی نا, تو وہ بھی بیچارے ڈیفائن نہیں کر پائے اس کو پریکٹیکلی. تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ وہ جو عقلیں مار رہے ہیں, جو اس میں چیزیں نکالتے ہیں, تو ان کے لیے جو ہے نا وہ بس مان لینے میں عافیت ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نا, خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گما سے گزرنے والے, پڑے ہیں یا خود جہد کو لا لے, کسے بتائے کدھر کہے تھے. یہاں تو بلندی ہے, چلو آسمان اوپر ہے تو بلندی کی طرف ٹریول ہو رہا ہے, لیکن جب اللہ کی ذات کی طرف جو ہے اللہ سے ملاقات کی جب بات آئے تو اب یہاں جہد کو لا لے, کیونکہ اللہ جہد سے سمت سے پاک ہے. اللہ
لا مکان سے پاک ہے. آج لا مکان کا لفظ بھی اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے, ناظرین بھی غور کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جو ہے مکان نہیں, مکان محدود ہوتا ہے اور مکان بڑا ہوتا ہے, مکین اور چھوٹا ہوتا ہے. مکان کے اندر جو ہوتا ہے, مکان ہم ہیں, اگر اپنے گھر میں رہتے ہیں, گھر سے ظاہر ہمارا جسم چھوٹا ہے تو ہم اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ جسم جو ہے ثابت, جسم سے پاک ہے اللہ, اور مکان سے, جہد سے, سب چیزوں سے پاک ہے. یہ تو ہم ایمان والے کہہ رہے ہیں نا, اب یہ جو ایمان سے محروم ہیں لیکن وہ بھی اس چیز کو اب ماننے لگے ہیں, بلیک ہول ہے یا اور اس طرح کی جو تھیریز ہیں اس میں خود مانتے ہیں کہ یہ تو جو ملکی ویز ہیں, یہ جو گیلیکسی ہے, یہ گیلیکسی کی لمٹ ہے. کچھ ایسا بھی باہر ایگزسٹ کرتا ہے جو کس کی لمٹ ہی نہیں ہے, اور وہ چیزیں جو ہے وہ وہاں پر جا کر چیزیں جو ہے وہ پھر وہ کوئی ایگزسٹ نہیں, مطلب اس کی کوئی سمت, کوئی ڈائریکشن ہے ہی نہیں. تو یہ تو ہم ایمان والے جو ہے الحمدللہ کہتے ہیں, ڈیفائن بھی کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے بہت ساری محنت کرنے کے بعد اس کو ڈیفائن کر دیا کہ بھائی اس کے بعد تو پاسبل ہی نہیں ہے, تو لوگ مان ہی رہے الحمدللہ. تو یہ لا مکان کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا, وہی لا مکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشیں ہوئے. یہ نبی ہیں وہ نبی ہیں جن کے یہ ہے مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. کہ اللہ کا کوئی مکان نہیں اور اللہ سے ملاقات ثابت ہے, اس لیے اس جگہ کو جو ہے نا لا مکان کہا جاتا ہے, کہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. کیا بات ہے میرے آقا کی, سبحان اللہ. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ العلا بکمالہ. انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا. اگر آپ ہم سے نعتیں سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فرمائشیں بھی کر سکتے ہیں. یوٹیوب پر بھی اس وقت ہم الحمدللہ لائیو دیکھے جا رہے ہیں, تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا جو آپشن ہے وہاں بھی آپ ہمیں فرمائش کر سکتے ہیں. اس وقت اگر آپ کو اسکرین پر کوئی نمبر نظر آ رہا ہے تو اس میں بھی آپ اپنی فرمائش ریکارڈ کروا کر بھیج سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے وقت مناسب اس کو بھی چلائیں گے. بات چل رہی ہے ماشاءاللہ معراج کی مشاہدات کی. اگر ہم بات کریں عارف بھائی, ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو تو آپ حضرات نے شروع میں ماشاءاللہ بیان کی. بیسیکلی جو خاص طور پر ہم اگر معراج کے مشاہدات کی بات کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کیا کیا دیکھا, کیونکہ تو بہت کچھ ہے نبی پاک نے دیکھا. اس رات کے ایک مختصر سے حصے کے اندر نبی پاک نے بہت کچھ دیکھا. یہ بھی ایک عظیم معجزہ ہے. بالکل, کیا کیا دیکھا تاکہ اس سے ہمیں جو عبرت حاصل ہونی ہے, جو اس سے ہمیں نصیحت ملنی ہے, وہ بھی حاصل ہو سکے. کچھ آپ اگر بیان فرمائیں. جیسے کہ ماشاءاللہ مظفر بھائی نے اس پہ تمہید باندھی کہ فیوچر بھی جو ہے اللہ کی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ملاحظہ فرمایا. سبحان اللہ. تو آپ نے جہنم میں ہونے والے وہ معاملات کو دیکھا جو فیوچر میں ہونے والے تھے. اب چونکہ ظاہر ہے نیکی کی دعوت کا موقع ہے تو میں جو ہے وہ شروع کرتا ہوں نماز سے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے آج کے ٹائم میں جو ہمارے لیے سب سے پرائرٹی, سب سے اہم جو عبادت ہے وہ ہے نماز. اور نماز جو ہے کہ بہت کوئی ٹف کام نہیں ہے. ایک یعنی کئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے, لیکن کئی بار نماز کو لائٹلی لے کر جو ہے نماز چھوڑا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو سفر معراج میں جہنم میں مشاہدہ فرمایا, اس میں بے نمازیوں کا بڑا معاملہ تھا. اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ جو بے نمازی تھے, جو نماز کو چھوڑنے والے تھے, نماز کے تارکین تھے, جو نماز کو ترک کر دیتے تھے, ان کے چہرے سیاہ یعنی کالے کر دیے, اور اللہ پاک کی رحمت ان سے جو ہے اٹھا لی گئی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو نوازشیں تھیں ان سے ان کو محروم کر دیا گیا. پھر آپ نے وہاں اس پر تربیت فرمائی کہ ایسے شخص کی دنیا میں جو عمر کی برکت ہے, وہ عمر کی برکت بھی جو ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے, چھین لی جاتی ہے. اور نماز جو ہے, نماز پڑھتے تو نماز خود نور ہے, اور اس کے وجہ سے چہرے پہ ایک نور آتا ہے. تو وہ جو صالحین والا نور ہے, یہ جو ہے وہ یوں تو دنیا میں بھی سلب کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد بھی جو ان کو جہنم میں داخل کیا جاتا ہے تو صالحین والا جو نور ہے ان سے سلب کر لیا جاتا ہے, اور جہنم میں یہ سیاہ کن جو ہے وہ داخل کر دیے جائیں گے. ان پر جو ہے وہ قبریں تنگ ہوتی رہی, اور قبر یہاں تک تنگ ہو گئی کہ اور یہ ان کی پسلیاں جو آپس میں پیوست ہو گئی. قبر تو دباتی ہے, ماں بھی تو اپنے بچے کو دباتی ہے, اس طرح سے بھی دباتی ہے, پر یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو نمازوں کی پابندی کرے, ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا اور اللہ کو راضی کرنے میں اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی رضامندی والی زندگی اس نے گزاری, تو وہ محبت والی بھی زندگی گزارتا ہے, اور قبر میں بھی اس کو آرام ہے. لیکن ایسا شخص جس نے نماز کو ترک کیا, اس کو قبر نے جو ہے ایسا دبایا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی. مزید یہ کہ اس کے چہرے کی یا اس کے جسم کی بدبو یہ تمام کے لیے, دیگر جہنمیوں کے لیے بھی نقصان کا سبب بنی. میں آگے بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب, پھر اسے جو ہے وہ تیسری سطر کے جہنمیوں تک ڈالا گیا, پھر اس کے جسم پہ سانپ لوٹے گئے, بچھو داخل کیے گئے, بڑے بڑے یعنی وہ جس نے نماز چھوڑی اس پر جو ہے ازدہا مسلط کر دیا گیا. ایسے کئی معاملات
بے نمازی کے لیے جو ہے نبی وہ پاک جہنم صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم نے اس رات میں ملاحظہ فرمایا جہنم کے اندر. اچھا آپ دیکھیں ناظرین، یہی رات نبی پاک نے اس طرح کے معاملات دیکھے کہ جو بندہ نماز ترک کرتا ہے یعنی اس کو اس طرح کی سزائیں دی جائیں گی. یہ نماز ترک کرنے کے ساتھ ساتھ نماز میں سستی کرنے والے کے لیے بھی عذاب ہے. اچھا نماز میں جو وہ اب جان بوجھ کر جماعت کو ترک کر دینا یا سستی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے کے لیے بھی جو ہے وہ جہنم میں عذاب جو ہے وہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اور جو ہے وہ اس طرح کے بھی عذاب تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک شخص ہوتا تھا اور اس کے سر پر جو ہے وہ پتھر مارا جاتا تھا اور پتھر کی وجہ سے اس کا سر کچل جاتا تھا. پتھر کچھ دور جا کے گرتا، پھر وہ فرشتہ پتھر لاتا، پھر اس کا سر کچھ بن جاتا. پھر نماز میں سستی کرنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کے بھول جانے والوں کے لیے اس طریقے کا جو عذاب یہ جہنم میں دیا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نماز کتنی اہم اس کی فضیلت ہے، اور نبی پاک نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے عذابات ملاحظہ فرمائے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ نماز ملی بھی ہمیں شب معراج. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دیدار نبی پاک کرنے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آپ کی امت کے لیے یعنی ہم لوگوں کے لیے الحمدللہ نماز کا عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے. اور اس نماز کے تحفے کو جو ضائع کرتے ہیں، اس کی حفاظت نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، نمازوں کے وقت میں وہ فضولیات کے اندر، گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، غفلت کے اندر پڑے رہتے ہیں، نمازوں کو ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے کس قدر عذابات کا سلسلہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں بچنے کی توفیق عطا پڑھنے میں فرمائے. فائدہ ہی فائدہ ہے نا. یعنی کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگتا آپ کو. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں 50 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں اور ثواب بھی 50 وقت کا ملے گا. اور ہر وقت میں جو نمازوں کے رکعتیں ہیں، یہ رکعتیں اگر بہت اطمینان سے بھی پڑھے نا بندہ تو 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں. صحیح. آج میں بہت سمپل سا ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے اسکرین ٹائم کا 15 سے 20 منٹ لگ جا رہا ہے صرف اس کو چلا 15-20 منٹ پتہ بھی نہیں چلتے صرف اس کو یوز کرنے میں. لیکن کیونکہ اس کا ٹائم سیٹ ہے، یہ ٹائم میں فلا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو یوز کروں گا. لیکن 15 سے 20 منٹ اگر وہ نماز ادا کر لیں تو الحمدللہ زوجہ اللہ پاک کی رضا پائے گا. وہ اللہ پاک اس سے راضی ہوگا. اچھا نمازی یہ مسجد کی زینت ہے، خوبصورت مسجد ہے، لیکن مسجد میں نمازی نہ ہو تو اب جب مسجد میں نمازی آتا ہے اللہ اچھا فرشتوں کو جو ہے وہ ایسا شخص عزیز ہوتا ہے، فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہتے ہیں، اس کو حیا ملتی ہیں، وہ بدکاریوں سے بچ جاتا ہے. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے، اس کی مشکلات حل ہوتی ہیں، اس کو سکون ملتا ہے، اس کے اندر سے غرور دور ہوتا ہے، اس کے اندر سے انا دور ہوتی ہیں، اللہ پاک کا خوف نصیب ہوتا ہے، اس کی غربت دور ہوتی ہے، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اللہ پاک اس پر رحمت فرماتا ہے، اللہ پاک عفو درگزر فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ایک پیاری چیز میں نے نماز کے تعلق سے پڑھی جو فرشتوں کو بھی نصیب ہوئی، لیکن ہر فرشتہ اس کے ایک سٹیپ کو لیتا ہے. جیسے یہاں فرمایا گیا کہ نماز کے اندر جو ہے وہ 4 حالتیں ہیں. قیام، نماز میں کھڑا رہنا، دوسرا جو ہے وہ رکوع کرنا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے قاعدے کرنا اور سجدے کرنا، یہ 4 چیز ٹھیک ہے. اسی طرح سے 6 اور پیاری باتیں ہیں کہ اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تسبیح کرنا، حمد پڑھنا، اسی طرح سے استغفار کرنا، دعا کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا. یہ 6 چیزیں، یہ 6 چیزیں اور پہلے کی 4، یہ 4 اور 6 چیزوں کے اللہ پاک نے فرشتوں کو، یعنی ٹوٹل 10 چیزیں ہیں، ان کے اللہ پاک نے الگ الگ فرشتوں کو مقرر کرا ہے. اور وہ فرشتے جو ہے کسی ایک پرٹیکولر چیز کو لانگ ٹرم کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے یہ ہمیں سعادت بخشی کہ ہم نماز میں یہ تمام چیزوں کو کر رہے ہیں اور فائدہ بھی پا رہے ہیں. قیام میں ہی ہے، جو فرشتہ رکوع میں وہ رکوع میں ہی ہے، جو تلاوت ہے وہ تلاوت. تو اللہ پاک نے کیسا ہم پر کرم فرمایا اور ایسی برکتیں، ایسی نعمتیں، اور اس کے بعد بھی بندہ نماز چھوڑ دے جبکہ جہنم کے معاملات ہمارے سامنے. سفر معراج کو یقین جاننے والے، سفر معراج پر ایمان رکھنے والوں، ان کو چاہیے کہ وہ نمازوں کی بالکل پابندی کریں. ماشاءاللہ. نہیں آپ نے سفر معراج کے مشاہدات میں سے ہمیں ایک حدیث پاک بھی سنا دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بے نمازیوں کے حوالے سے، نماز میں سستی کرنے والوں کے حوالے سے جو عذابات ملاحظہ فرمائے وہ بھی بیان فرمایا ماشاءاللہ. اور ساتھ ہی آپ نے ناظرین کو ایک پیغام بھی دے دیا کہ ہمیں انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی ہے. جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. میرے آقا خود فرماتے ہیں نا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. تو آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ الرحمن ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑھیں گے. میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، ابھی عارف بھائی جو بتا رہے تھے تو یہ بات ذہن میں ہے کہ بندہ آج نماز کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں. یار جو نہیں پڑھتے نا تو وہ بس انہوں نے جمعہ پڑھتا ہوں، بس جمعہ 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، بقیہ دن وقت بھی ہوتا ہے نہیں پڑھتے. تو اگر بندہ یہ سوچے
کہ وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے کہیں نہ کہیں جاب کرتا ہوگا, جی, کہیں بزنس کرتا ہوگا, اس سے یہ بات کی جائے, یا اگر نہیں بھی کر رہا ہے فضولیات میں بھی وقت ضائع کر رہا ہے تو اس میں بھی اپنا کام جو وقت جو ہے صرف کر رہا ہے, اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی تم جو بزنس کرتے ہو یہ منافع تمہیں وقت دیے بغیر مل جائے, پاسبل ہے؟ وہ کہے گا نہیں پاسبل تو نہیں بھائی, اتنا بیٹھنا پڑتا ہے, صبح 9 بجے سے رات کو 9 بجے تک دکان سے ہلتا نہیں ہوں میں, اتنی محنت کرتا ہوں, پہلے آ کے دکان کھولتا ہوں, سب سے آخر میں بند کرتا ہوں, تب مجھے یہ ملتا ہے. اچھا جو جاب والا ہے جس کو رکھا گیا ہے بھائی آپ کو 9 بجے صبح پہنچنا ہے, شام کو 5-6 بجے تک آپ کی ڈیوٹی ہے, چھٹی کریں گے تو نہیں چلے گا, کٹوتی ہوگی آپ کی, ٹائم آپ کو دینا پڑے گا, کام کرنا پڑے گا. تو ایک سیلری حاصل کرنے کے لیے بندہ اتنے گھنٹے روزانہ دینے کو تیار ہے, جی, اور جس رب نے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا اور نماز فرض کی ہے, آج اتنا وقت بندے کے پاس نہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ بندہ اس کے لیے ضرور وقت نکالے کہ پیدا ہی ہم عبادت کے لیے ہوئے, پھر نماز ہم پر فرض کی گئی ہے. ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا جو نہیں پڑھتے ہیں, اسلامی بھائی اسلامی بہنیں, تو توبہ بھی کریں. یاد رکھیے نہیں پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, اور اگر بندہ معاذ اللہ اس کو ہلکا سمجھے اور مطلب اس کو فرض نہ سمجھے, فرضیت کا انکار کر دے تو پھر تو دار اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. تو اس کی بہت اہمیت جو ہے نماز کی ہمارے نزدیک ہونی چاہیے. اور سفر معراج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم یقیناً ہے, اور اس سے ہمیں جو بہت بڑا درس ملتا ہے وہ نماز کا ملتا ہے. یعنی اگر میں آپ کو سمپل سی بات کروں, معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی پاک نے کیا, یہ نبی پاک کی معراج ہے. جی, اور مسلمانوں کی معراج کیا ہے؟ فرمایا گیا الصلاۃ معراج المومنین, کہ نماز مومنین کی معراج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج عطا فرمائی, اپنا دیدار کیا, اور ہم گنہگاروں کے لیے معراج کتنی پیاری ارشاد فرما دی کہ تم نماز پڑھو تو یہ تمہارے لیے معراج ہے. مومن کی معراج یہ جو ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عطا کی گئی. ہاں کیا بات ہے. میں نے ابھی اس کو سوچا تو یہ کیسی سعادت کی بات ہے, بندہ تحفے کو تحفہ سمجھے. آج جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا تحفہ بھی بندہ کمپلیمنٹ کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے. میں نے دیکھا ہے, میرے کلیگ ہیں, کالج کے دوست ہیں, میں نے ان کو فرسٹ ایئر میں تحفہ دیا تھا, آج تک اس بندے نے اس چیز کو سنبھال کے رکھا. میں جب جاؤں نا تو بتا دے بھائی آپ کا تحفہ. یار دنیا میں ملنے والے دوست کے اتنے تحفے کو پرائرٹی ہے, اس کو سنبھال کے رکھا ہے. اللہ کریم نے یہ معراج جو مومن کی معراج ہے, یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عطا فرمایا. اس کی تو کتنا ادب اور کتنا خیال رکھنا یہ تحفہ جو ہے نا معراج میں جو دیا گیا ہے, اس کی حکمت جو ہے ایک عالم دین نے بہت زبردست بیان کی تھی کہ یہ اتنا افضل تحفہ ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر عطا فرمایا. روزے جو ہے, روزوں کی فرضیت زمین پر دی, حج کے کا حکم ہوا زمین پر, دیگر کئی احکامات زمین پر. لیکن جو افضل تحفہ ہے, تو ایک مثال انہوں نے بیان کی کہ اگر کسی کے گھر میں شادی بیاہ کا معاملہ ہے, تو آپ دونوں طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں, سمدھی ہیں, دونوں گھرانہ ہے, اب انہوں نے تحفے بھیجے, تو بعض مٹھائیاں ہیں, پھل ہیں, بعض کپڑے ہیں, بعض زیورات وغیرہ ہیں, ایک دم قیمتی سامان. تو جو مٹھائیاں پھل وغیرہ ہوتے سارے عام مہمانوں کے لیے, اس کو بالکل باہر رکھا جاتا ہے, اوپن بھائی سب کے لیے. پھر گھر کے جو رشتہ دار ہیں, گھر کے جو افراد ہیں, آپ کے گھر کی جو خواتین ہیں, ان کے لیے جو کپڑے آئے نا, تو یہ اندر کے کمرے میں. اور جب یہ زیورات اور دیگر چیزیں دینا ہوتی ہے تو بالکل گھر کے اندر کے کمرے میں خاص ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے کہ یہ سب قیمتی چیزیں ہیں, یہ تحفہ ہے, یہ زیورات ہے, یہ آپ رکھیے سنبھال کر. یعنی شب معراج میں اتنا افضل جو ہے تحفہ عبادت کا, نماز کا, اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر عطا فرمایا. تو اس کی کتنی زیادہ قدر کرنی چاہیے. اور قیامت کے دن بھی اس کی قدر ہے کہ قیامت کے دن معاملات کے اندر, اگر احکام کے اندر سب سے پہلے پرسش ہوگی تو وہ نماز کی پرسش ہوگی, نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ نماز کی بھی ایک یقیناً بہت اہمیت ہے, اور نماز کے حوالے سے تو ہم یہ سمجھیے کہ میں سمجھتا ہوں ناظرین شاید کوئی ایسا ہوگا جو کہے کہ یار نماز کے حوالے سے مجھے پتہ ہی نہیں ہے, نماز کے عذابات شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو نہ پتہ ہو. بچپن سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں نماز کے فضائل کیا ہے, نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہے. سب کو پتہ ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے, جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے, تو اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے. یہ بچے کو ہمارے یہاں پتہ ہے کہ بھئی نماز فرض ہے, نماز نہیں پڑھیں گے اللہ پاک ناراض ہوگا. یہ بچے بھی جانتے ہیں, لیکن پھر بھی پتہ نہیں ہے کیسی مت ماری گئی ہے ہماری کہ اتنے سارے فضائل نماز کے سننے کے بعد بھی, اور نماز نہ پڑھنے کے اتنے سارے نقصانات, اتنی وعیدیں سننے کے بعد بھی ایک تعداد وہ ہے کہ جو مسجد کو آنے کو تیار نہیں ہے, مسجد کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے. روزانہ 5 وقت مؤذن صاحب حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, یہ نعرے لگا رہے ہیں, یہ صدائے بلند کر رہے, ندا ہمیں دے رہے ہیں. لیکن ہمیں ہے کہ
نماز کی طرف آنے کو تیار نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, عقل سلیم عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید بھی گفتگو کریں گے, جہنم کے مشاہدات بھی ہے اور پھر جنت کے مشاہدات بھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. اس سے پہلے آئیے ناظرین کی فرمائش کی طرف بھی بڑھتے ہیں. ناظرین بھی یقیناً ہم سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں بھی پروگرام میں شامل کریں گے. تو آپ کو ہم پروگرام میں تو شامل کر ہی رہے ہیں, لیکن آپ کو اب دوسرا طریقہ یہ بھی ہے پروگرام میں شامل کرنے کا کہ جو آپ ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, آپ کی فرمائشیں آپ بھیجتے ہیں, ہم وہ آپ تک آپ کی فرمائش ہمارے پاس آتی ہے اور ہم آپ کی اس فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے ماشاءاللہ کمنٹ کافی سارے آ رہے ہیں اور ناظرین ہم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. آئیے ناظرین کی فرمائشوں کی طرف بڑھتے ہیں. تنظیم خان ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے, اللہ پاک آسانی فرمائے, آپ کو دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکت نصیب فرمائے. یہ کہتے ہیں کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, یہ نعت شریف سنا دیجئے. ماشاءاللہ. اظہر خان کہتے ہیں سویا ہوا نصیب جگا دیجئے, یہ نعت سنا دیجئے. ماشاءاللہ. ثاقب وورا. مزید پٹیل سر کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, یہ کلام سنا دیجئے. کیا بات ہے. ممتاز پٹیل صاحب کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو, یہ کلام سنا دیجئے. اچھا. ثاقب وورا صاحب کہتے ہیں نعت سنا دیجئے سرکار توجہ فرمائیں. محمد شاداب صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, آمین. آپ اللہ پاک کو جزائے خیر عطا فرمائے. خواجہ پیر اشرفی صاحب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی کلام سنا دیجئے. ماشاءاللہ. راجہ صاحب کہتے ہیں مجھے در پہ پھر بلانا, یہ کلام سنا دیجئے. ماشاءاللہ. اس طرح کی اور بھی فرمائشیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. کوشش کریں گے جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. اعلیٰ حضرت کے کلام کی فرمائش کی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم تذکرہ بھی سن رہے ہیں معراج کا. تو معراج کا جو قصیدہ ہے وہ لکھا ہوا اعلیٰ حضرت کا, انشاءاللہ اسی کی کچھ شعر پڑھ دیتے ہیں. پھر انشاءاللہ مزید بھی دو شعر کوشش کریں گے ہر کلام کے ہم سنانے میں کامیابی حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا, میرے محمد بنے ہیں دولا, میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا, میرے محمد ہے دولا. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی, مچی تھی دھومیں, ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا, سور کے نکھرا حجر کے صدقے, قمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ گے تھے. نبی یہ رحمت شفیع امت, رضا پہ للہ ہو عنایت. نبی یہ رحمت شفیع امت, رضا پہ للہ ہو عنایت. اسے بھی الخلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا, میرے محمد بنے ہیں دولا. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور
بتاؤں سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے توجہ فرمائے مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا میرے پیارے پیارے آقا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ پاک ہم سب کو ذوق نعت عطا فرمائے نعت پاک کا شوق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے تو الحمدللہ FGN چینل آپ کو نعتیں بھی سناتا ہے آپ کو بہت پیاری پیاری باتیں بھی سناتا ہے جہنم کے مشاہدات کے حوالے سے بات چل رہی تھی میں چاہوں گا کہ مزید بھی کچھ اگر جو جہنم کے مشاہدات نبی پاک علیہ الصلاۃ نے اس رات دیکھے کچھ اگر مزید بیان فرمایا تاکہ ہمارے ناظرین کو جو گناہوں کے اندر مصروف ہے اللہ نہ کرے گناہوں کے اندر جو مصروف ہیں تو اللہ پاک ان کو گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جی صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علی بھائی معراج کی رات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس بھی تشریف لے گئے جن کے آگے اور پیچھے چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے اور وہ چوپائیوں کی طرح چرتے ہوئے خاردار گھاس جو ہے نا تھوہڑ وغیرہ جو اس کو کھا رہے تھے اور جہنم کے تپے ہوئے گرم پتھر نگل رہے تھے کتنی ڈرانے والی بات ہے کہ بدن پر مطلب کپڑوں کی جگہ چیتھڑے اور جانوروں کی طرح وہ بڑھ رہے ہیں اور زمین سے گھاس وغیرہ اور ایک تھوہڑ جو ہوتا ہے خاردار اور زہریلا پودا ہوتا ہے تقریباً 100 کی طرح قریب اس کی اقسام ہوتی ہے الگ الگ ٹائپ کی زہریلا پودا ہے اس کے پتے سبز اور جو ہے کچھ پھول بھی ہوتے ہیں اس میں رنگ برنگے تو اب وہ ان تھوہڑ کی غذا کھانا اور گرم گرم پتھروں کو جو ہے نا نگلنا آپ نے دریافت فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کون لوگ ہیں تو عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اللہ عز و جل نے ان پر ظلم نہیں کیا اور اللہ عز و جل اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا تو پیارے اسلامی بھائی ذرا غور کرے ناظرین بھی غور کرے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اگر بندہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں ایک روایت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو خدا نے مال عطا کیا اور اس نے زکوٰۃ نہ دی ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے اژدہے کی صورت بنا دیا جائے گا
جو مال تھا، آج مال بندہ بہت محبت سے جمع کر کے رکھتا ہے، اب اگر زکوٰۃ بھی نہیں نکال رہا ہے، زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، مال نصاب کو اگر مال پہنچ رہا ہے، 1 سال گزر رہا ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ضروری ہو رہی ہے، اب وہ ادا نہیں کر رہا ہے، جمع کیے جا رہا ہے، بعض جو ہے ناظرین کی بھی میں توجہ چاہوں گا، بعض جو لوگ نکالتے بھی ہیں زکوٰۃ نا، اپنے آپ کو سمجھتے ہم نے مکمل زکوٰۃ نکال لی، تو اس میں علماء کی ضرور مدد لے۔ دارالافتاء اہل سنت الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہاں بامبے میں بھی قائم ہو چکا ہے، دیگر آپ بھی جن علاقوں میں ہیں، جن شہروں میں ہیں، آپ اپنے علاقوں کے مفتیان کرام تک پہنچے، اپنے مسائل، اپنے ایسٹ سب بتائیں ان کے سامنے، یہ اتنا مال ہے، پھر قرض اگر ہے تو قرض کی رقم مائنس ہو جائے گی، اتنا زکوٰۃ، اتنے سونے چاندی کی آج کی قیمت ہے، اتنی یہ چیزیں ہیں، تو کیا کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، کن پر نہیں ہے، وہ بتا کر پورا حساب بنایا جائے گا۔ آج بہت آسان ہے یہ مال جو ہے نا زکوٰۃ میں دے دینا، قیامت کے دن بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات یہ درہم و دینار جو ہے نا یہ بہت بڑے بڑے بنا دیے جائیں گے، اور جہنم کی آگ میں اس کو گرم کر کے اس سے داغا جائے گا بندے کو، یہاں تک کہ کسی کے سینے پہ رکھا جائے گا تو وہ جلاتا ہوا اس کو پھاڑ کر جو وہ پیچھے نکل جائے گا، کہیں کسی کے شانے پہ رکھا جائے گا وہ کہیں سے جلا کر، اس طرح سے نا یہ عذاب پھر جو ہے گنجے ازدہے کی صورت میں جو ہے لٹکا دیا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے، بندہ آج مال کے لیے خوش ہو رہا ہے لیکن یہ اس کا وبال نہ بن جائے، اس کے گلے میں توق کی طرح پر، یہ بھی روایتوں میں آیا کہ وہ سانپ اس طرح سے بن کر اس کے پیچھے بھاگے گا، بندہ اس کو بچانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے گا تو اس کے ہاتھ کو چبا جائے گا، اسی طرح اس کے بدن کو چبائے گا، اس کے چہرے کو چبائے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، تو ایسا مال جو ہے نا کس کام کا، بندہ جو ہے اس سے بچے۔ یہ کئی ایسے عذابات کے منظر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں ہے، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ شب معراج میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ جن کے چہروں اور سینوں کو وہ تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ آج یہ نارمل بھی ناخن اگر ہوتے ہیں، اگر یہ بندے کے ذرا سا گال پر لگ جائے، کہیں لگ جائے، بعض اوقات کہیں خارش ہوتی ہے، کھجلی ہوتی ہے، لوگ زور سے ایسا کر دیتے ہیں نا تو وہ کٹ جاتا ہے، خون نکلنے لگتا ہے ہلکا سا، تو یہ تصور کرے کہ اگر لوہے کے تانبے کے ناخن ہوں، وہ بھی دھاردار نوکدار، اور اس سے بندہ اور ایسے لوگ جو خارش میں مبتلا کیے جائیں گے، کھجلی ہو رہی ہے تو وہ اتنا اس کو کھجائیں گے نا کہ گوشت جو ہے نکلنے لگے گا، زخمی ہوتے جائیں گے، اور وہ کرتے رہیں گے۔ جب یہ آپ نے منظر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا، مسلسل کھجلی۔ آج نارمل بھی اگر کھجلی ہوتی ہے، بعض اوقات اگر کنٹینیو کسی کو کھجلی ہوتی ہے نا تو پھر وہ اگرچہ تکلیف وہ کھجاتا چلا جاتا ہے اور اس سے اس کو تکلیف مزید بڑھتی جاتی ہے۔ اب ایسے جو ہے اتنے سخت، ایسے میں ایک تو کھجلی ہونا، دوسرے کے تانبے کے ناخن ہونا، وہ بھی دھاردار بالکل جو ہے نکیلے، یہ بہت بڑا عذاب ہے جو ہمارے آقا نے ملاحظہ فرمایا، پہلے ہی آپ نے دیکھ لیا کہ فیوچر میں مطلب یہ ہوگا۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ مسلمانوں کی عزت خراب کرتے تھے، غیبت کرتے تھے۔ ناظرین بھی غور کریں غیبت کیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ بعض لوگ کہتے بھی کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، بھائی یہ بندہ ہے ہی ایسا، یہ بندہ ایسے ہی جھوٹا ہے، یہ بندہ فلاں ہے، یہ بندے کے اندر یہ عیب ہے، یا یہ اس کے کپڑے میلے کچیلے، یعنی یہاں تک کہ بتایا گیا سواری کے اندر بھی اگر کسی کی گاڑی اگر خراب ہے، کھٹارا ہے، تو اس کی سواری کے بارے میں کہے گا نا اس کی سواری خراب ہے، کھٹارا ہے، دھکا اسٹارٹ ہے، کون سی صدی کا ماڈل ہے، تو یہ بھی اس کی غیبت ہو جائے گی۔ تو غیبت کہتے ہی اس عیب کو ہیں جو سچے طور پر اس پر موجود ہو۔ سچے عیبوں کو بیان کرنا غیبت ہے، اور جھوٹے عیبوں کو بیان کرنا تو تہمت ہو جاتا ہے، غیبت سے بھی بڑا گناہ۔ تو عیب ہے، برائی ہے، اسی کو اس کے پیچھے کہنا کہ اب وہ جب وہ سنے گا نا تو اس کو برا لگے گا کہ میرے بارے میں فلاں نے کہا، ایسا کہا۔ تو کوئی اگر برا بھی ہے، خدا را اپنی زبان کو جو ہے نا اس کے بارے میں کہنے سے بچائے، نہیں تو یہ عذاب جو ہے خدا نہ خواستہ برداشت نہیں ہو سکے گا۔ جہنم یقیناً آپ سمجھتے ہیں ناظرین کوئی ایک آسان معمولی چیز نہیں ہے، جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، اور ہم میں سے کسی کے اندر بھی یہ طاقت نہیں، بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھ لیں گے یار جہنم کا عذاب برداشت کر لیں گے، معاذ اللہ۔ اس طرح کے کلمات تو بندے کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں، بندہ پھر نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے۔ اس لیے بندے کو ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو جہنم کا ہلکے سے ہلکا عذاب جو ہے نا، جو اگرچہ کہ بہت سخت ہے، ہلکا ہمارے لیے ہلکا نہیں وہ، لیکن کہا گیا ہے کہ جو سب سے ہلکا
دیگر عذابوں کے مقابلے میں، ورنہ وہ ایک ہلکا عذاب جہنم کی ساری تکلیفوں پر بھاری ہے، یعنی دنیا کی تمام تکلیفوں پر بھاری ہے جہنم کو، جس کو ہلکا عذاب کہا گیا، لیکن ہمارے لیے بہت سخت ہے جہنم کے دیگر عذابوں کو سامنے رکھتے ہوئے، جس کو ہلکا عذاب بتایا گیا کہ جہنم کی جو آگ کی جوتیاں بندے کے پاؤں میں پہنائی جائے گی، جس کی وجہ سے اس کی تپش سے، اس کی گرماہٹ سے بندے کا سینہ کھولتا ہوگا اور ہنڈیا کی طرح جو ہے نا وہ کھولتا ہوگا، دماغ کھولتا ہوگا، تو یہ بہت سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جہنم کے ہم نے معاملات سنے کہ جہنم میں نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی رات جہنم کے جو عذابات دیکھے اور کس کس طرح کی پریشانیاں، بہت ساری چیزیں، چونکہ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ کم وقت کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کرنا چونکہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، لیکن آئیے مزید کچھ میں چاہوں گا کہ جنت کے جو مشاہدات نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے، کچھ اگر وہی بیان فرما دیں چونکہ ٹائم بھی مختصر ہے۔ جی ظاہر ہے ٹائم بھی مختصر ہے، اور ایک بہت بہترین چیز جو میرے سامنے موجود ہے جو میں عرض کرنے لگا، جہنم، عذاب، نماز، دیگر جو چیزیں سنی، کبھی زکوٰۃ کے معاملات، آدمی گھبرا جاتا ہے، اب اس کو توبہ کرنا ہے۔ تو توبہ کی ایک بہت ہی پیاری جو ہے میں نے ماشاءاللہ یہاں ریڈ کیا، تو مجھے ایسا لگا کہ یہ شیئر کرنا جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا الحمدللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات جو ہے وہ ایک جگہ حاضر ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو ہے بالکل خوبصورت، جن کے بال میں کنگھی کی ہوئی ہے، اور ایک کرسی پر آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شخص بیٹھے ہوئے اور چہرہ بڑا خوبصورت سا ہے۔ ان کے سامنے جو ہے وہ 3 نہریں، سیاہ کالے اور جن کے بال بکھرے ہیں، وہ لوگ آپ کے سامنے سے آتے ہیں اور پہلے ایک نہر میں جو ہے وہ غوطہ لگاتے ہیں، ڈبکی لگاتے ہیں، یوں سمجھے غسل کرتے ہیں، اور کچھ تھوڑے سے ان کے رنگ میں جو ہے وہ افاقہ ہوتا ہے، بیٹر ہوتا ہے۔ پھر وہ دوسری نہر میں جاتے ہیں تو پہلے سے کچھ سیاہی کم ہوتی ہے اور کچھ جو ہے وہ رونق ہو جاتی ہے۔ پھر یہ لوگ تیسری جو ہے وہ نہر میں جاتے ہیں، اب ان کے جو ہے چہرے بہت زیادہ رونق اور بہت زیادہ جو ہے وہ خوشحال نظر آتے ہیں۔ سارا واقعہ ملاحظہ فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام سے اس کے تعلق سے پورا سیناریو آپ نے جو ہے وہ دریافت فرمایا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو شخص کرسی پہ بیٹھے ہیں، جن کے بال میں کنگھی کی ہوئی ہے، خوبصورت ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ وہ شخص ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنی بالوں میں کنگھی کی۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 3 نہریں، یہ اصل میں جو میں ظاہر واقعہ کافی بڑا ہے، میں اس کو سمیٹ رہا ہوں، یہ توبہ کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو جس طرح سے نہر میں غوطے لگا کر پاک صاف ہو جا رہا ہے، جنت کی نہروں میں اسے حصہ مل رہا ہے، توبہ کرنے والے کو یہ تمام بینیفٹ جو ہے وہ عطا کی جائیں گے۔ نمازوں کے معاملات سنیں، زکوٰۃ کے معاملات سنیں، غیبت، جھوٹ، بہت ساری چیزیں، لیکن دیر تھوڑی ہوئی ہے، ہم حیات ہے، ابھی بھی سانسیں چل رہی ہے، توبہ کر لیں، توبہ کر یہ نہروں والی فضیلت اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے، اور ہم بھی جو ہے وہ صاف ستھرے ہو کر اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمیں جنت پہ ڈال دیں، اللہ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت پہ ڈال دیں، ہماری مغفرت ہو جائے تو کیسا کرم ہو جائے گا۔ اتنا سب کچھ سنا ہے کہ اب توبہ کر لیں، اگر آپ مزید اس میں بالکل یقیناً ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور صبح قیامت تک ہمارے لیے جو ہے نا، یہ سمجھیے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن قیامت تک ہم زندہ رہیں اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ہم زندہ رہیں گے۔ ہماری زندگی تو یہ چند لمحات کی ہے، 50 سالہ، 60 سالہ یا 20-25 سالہ زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ہمیں عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے پاس ابھی وقت ہے، ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ابھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بندہ ان تمام تر گناہوں سے سچی توبہ کرے، اور اس دور کے اندر کہ جب گناہوں کی یلغار ہے، ہر طرف گناہوں کا جو سمجھیے کہ جال بچھا ہوا ہے، بندہ بلکہ یوں کہیے نا کہ اگر اچھی محفلوں کے اندر بھی جاتا ہے تو وہاں بھی کہیں نہ کہیں گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یقیناً بہت بڑا اس دور کے اندر ایک کارنامہ ہے، جو بندہ اپنے آپ کو بالخصوص جوانی کے ایام کے اندر، جب اس کے جسم سلامت ہیں، اس کے اعضاء سلامت ہیں، اس کی خواہشیں ابھی برقرار ہیں، ان تمام تر معاملات کے اندر اپنے نفس پر قابو کرنا، اپنی ناجائز خواہشات کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر کر دینا، نمازوں کی پابندی کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، اور جن کاموں سے منع کیا ان سے بچ جانا۔ یقیناً جو بندہ جوانی کے عالم میں ان تمام کاموں کو کرنے میں کامیاب ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا کامیاب انسان ہے۔ تو آئیے آج نیت کریں کہ انشاءاللہ الرحمن ہم اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنائیں گے انشاءاللہ۔ کیسی نعمت ہے، کیسی رحمت ہے۔ اچھا یہ 3 نہریں تھی نا،
ان نہروں میں سب سے پہلی جو نہر ہے جی الحمدللہ سے، یہ انٹرسٹ بڑھانے کے ٹھیک ہے، لیے کہ سب سے پہلی جو نہر تھی وہ اللہ پاک کی رحمت کی نہر، سبحان اللہ، دوسری جو نہر تھی وہ اللہ پاک کی جو وہ نعمتوں کی نہر تھی، سبحان اللہ، یعنی جب وہ غوطہ لگا رہے پاک سفر، اور تیسری والی جو نہر ہے نا وہ اللہ کی کیسی رحمت ہے، تیسری والی جو نہر ہے الحمدللہ زوجہ شراب طہور کی نعمت، یعنی یہ نعمتیں مل جائے اور بندہ صاف ستھرا ہو کر جنت کی نعمتیں، یعنی ازمپشن ہی نہیں ہے نا، اب کس کو پڑھیے کہ یہ اس طرح کے توڑ کھائے عذاب میں مبتلا ہو، جنت کی نعمتوں کی طرف بڑھتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں اور اللہ پاک کو راضی کرتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرتے ہیں، کیونکہ صبح بھی نہیں ہے، صبح بھی پکار کر ہی رہی ہیں، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے نا آج کا دن آنکھ کان زبان اور جسم کے دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاریں گے، تو نیکیوں میں گزاریں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ برکتیں بھی ملے گی، اور اللہ نہ کریں اور ہم سے کچھ جو ہے وہ جو بلا قصد کوئی گناہ بھی ہو جائے تو توبہ کا اتنا بڑا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے، آج توبہ کریں اور جنت کی نعمتوں کو پائیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی کہا جاتا ہے نا جب آنکھ کھلے تب سویرا، تو یہ صبح بس جب بندہ جب بھی خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، ایک بزرگ نے فرمایا تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ میں توبہ کب کروں، مطلب کتنے ٹائم تک مؤخر کر سکتا ہوں، بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ جوانی میں جو کرنا کر لو، بڑھاپے میں توبہ کریں گے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے، تو آپ نے جواب دیا موت سے ایک دن پہلے توبہ کر لینا۔ اچھا، اس نے سوچا یہ بات تو اچھی ہے، لیکن پھر اس نے پوچھا کہ حضور یہ موت لیکن کب آئے گی، یہ پتہ کیسے چلے گا مجھے کیسے کنفرم معلوم ہوگا کہ میری موت اس دن لکھی ہے تاکہ اس سے ایک دن پہلے توبہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، کبھی بھی آ سکتی ہے، تو کیوں توبہ کو مؤخر کیوں کر رہے ہو؟ جلد سے جلد یہی سوچ کر کہ آج کا ہی دن میری زندگی کا آخری دن ہے، میں جلد سے جلد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں، اور توبہ کر کے بندہ توبہ کی جو شرط بتائی گئی کہ جو ہو چکا اس پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو، اور اسی طرح ایسی جو توبہ، ایسے گناہوں کی توبہ جو حقوق العباد سے متعلق ہے، جیسے کسی کا مال جو ہے غصب کر لیا، کسی کا دل دکھا دیا، تو یا پھر نماز قضا کی ہے، تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس کی جس کی تلافی ممکن ہو، یعنی قضا عمری ادا کرے، روزہ اگر ماہ رمضان کا چھوڑ دیا ہے یا توڑ دیا ہے تو قضا ہے یا کفارہ ہے اس کو ادا کرے، زکوٰۃ جتنی باقی ہے تو صرف یہ نہیں کہ بس صرف توبہ کر لیا تو اب ادا بھی ہو گئی، اس کو ادا بھی کرنا ہوگا، تو وہ ان کی شرائط جو ہے نا، جس گناہ سے توبہ کرنا ہے پہلے اس کا علم حاصل کر لے، علماء سے بھی مل کر معلومات کر لے اور اس کے تمام شرائط کو پورا کرے، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اب میری توبہ قبول ہوگی اور یہ میرا گناہ جو ہے مٹا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تمام تر ماشاءاللہ اگر ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے توبہ کی طرف بڑھیں گے، رب تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جنت کی جو نعمت ہے، یقیناً ابھی تو ایک جھلک آپ نے سنی ہے، جنت کے اندر تو بہت کچھ نعمتیں ہیں، اور ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل پر ان کا خطرہ گزرا، اور جنت کی نعمتوں کی جو فضائل بھی احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، یہ سمجھے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت میں جنت کی جو نعمت ہے، ہم سنتے ہیں جنت میں ایسا پھل ہوگا، یہ ہوگا، تو یہ یقیناً وہ کیسا ہوگا، یہ بعض اوقات ہمیں یعنی جنت کے پھلوں، کیونکہ ہم نے جنت کے پھل دیکھے ہوئے نا، تو اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دنیا کی دی جاتی ہیں، جیسے ہم نے پھل دیکھے ہوئے اس کو سمجھانے کے لیے، ورنہ جنت کا جو پھل ہے وہ اس سے مختلف ہوگا، جنت کا جو پھل ہے اس کا ٹیسٹ ہوگا، اس کے ٹیسٹ سے وہ کئی گنا زیادہ ہوگا، اور اس کی جو نعمتیں ہیں بہت ساری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہمیشہ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت ساری گفتگو ہم نے کی ہے، مشاہدات معراج، جو معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدات فرمائے ہیں، وہ بھی آپ کو ہم نے بیان کی ہیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا پروگرام الحمدللہ ہفتے میں 4 دن آتا ہے لائیو۔ آج جس وقت میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، آج جمعرات کا دن ہے، کیونکہ لائیو ہے تو آگے اس کا ریکارڈڈ چلے، تو اس وقت دن کوئی اور ہو، آپ کہیں کہ جمعرات تو ہے نہیں آج، تو جمعرات آج جو لائیو ہم اس وقت بیان کر رہے ہیں تو آج جمعرات ہے، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، 4 دن یہ لائیو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے، باقی دن ریپیٹ چلتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ لائیو میں بھی، اور جو ریکارڈڈ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی پچھلے آپ نہ شریک ہو پائیں تو آپ وہ بھی دیکھ سکیں، اپنے دوستوں کے اندر اس کی لنک کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کے ذریعے سے نہ جانے کون ایسا بندہ ہو کہ جو اس پروگرام کو دیکھے، علم دین کی باتیں حاصل کریں اور آپ کبھی اس سے بھلا ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آخر میں صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں۔
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات لا علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ہم وہی بے شرم و بد ہے، تم وہی کانے حیا ہو، ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی رحم خدا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم عز و جل، آج ہم نے مشاہدات معراج کے حوالے سے گفتگو سماعت کی۔ رب کریم عز و جل ہمیں جہنم سے نجات عطا جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جنت میں لے جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم عز و جل ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، دنیا جہاں میں جہاں کے تیرے بندے تیری بندیاں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست بے روزگار ہیں، جس طرح کی بھی مصیبتوں پریشانیوں میں گرفتار ہیں، رب کریم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، سب پر عنایت فرما، سب پر کرم فرما، سب کے بگڑے کام بنا۔ یا رب کریم عز و جل، ہمارے ایک اسلامی بھائی اس وقت شدید بیمار ہے، اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے، رب کریم ان کو شفا عطا فرما دے۔ اور بھی جن جن اسلامی بھائیوں نے رب کریم دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی تمام دلی جائز تمنائیں، مرادیں، آرزو اپنے حبیب کے صدقے پوری فرما۔ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو میرے ذکر